السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی، وہ اصل میں میچ تھا، تو میچ والے دن جب میچ ختم ہوگا تبھی آؤں گی نا میں، تو اس میں میرا کیا قصور ہے آپ خود بتاؤ۔ آج تو ماشاءاللہ اتنا اچھا کھیلا ہے نا پاکستان کے، پرسوں والا وہ جو گلا شکوہ تھا نا وہ صرف صابن ڈال کر دھو دیا ہے پاکستانیوں نے۔ تھینک یو سو مچ بابر اینڈ رضوان، اتنا اچھا کھیلنے کے لیے، مطلب پرانے والے بابر رضوان واپس آگے کہہ سکتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں ان کے لیے، شکر الحمدللہ، فائنلی اتنی بری خبروں میں کوئی ایک اچھی خبر مل گئی۔ ایسے پاکستانیوں کو نا کرکٹ سے زیادہ اور کوئی چیز بڑی خوشی نہیں دے سکتی۔ تو سب سے پہلے آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں جان عشقم کی قسط نمبر 92، تو اگلی قسط جو کہ ایکسٹرا شریف لوگ ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے، جو میری طرح بدماش لوگ ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس ایپیسوڈ کے بعد وہ بھی آئے گی۔ کیوں لیٹ ہو چکی ہوں پہلے میں بتا چکی ہوں کہ آج تھوڑی سی لیٹ ہو چکی ہے۔ آج میرے سر میں اتنا درد ہو رہا ہے نا کہ مجھ سے بات بھی نہیں ہو رہی، تو ہم باتیں بعد میں کریں گے، پہلے ہم آج کے ایپیسوڈ ریڈ کر لیتے ہیں۔ میں باہر بیٹھی ہوئی ہوں، گاڑیوں کی آواز آ سکتی ہے، ڈالر شاپ اوپن ہے تو وہاں پر بھی لوگ آ رہے ہیں ابھی تک۔ پتہ نہیں یار دوپہر میں ان لوگوں کو کیوں نہیں یاد آتی شاپنگ کرنے کی، رات کے اس وقت وہ لوگ شاپنگ کر رہے ہیں، حد ہے کسی چیز کی، اور اتنا شور مچاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لیے گھوم رہے ہیں اور اتنا شور مچا رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں یار رات کو آپ لوگوں کو کیوں، مطلب کیوں یار رات کو کیوں، دوپہر میں کرو شاپنگ جب ٹائم ہوتا ہے، رات کو ہمیں بھی اور کام کرنے ہوتے ہیں۔ میں سارا دن ویٹ کرتی رہتی ہوں کہ کب یہ لوگ جائیں گے اور کب میں ریکارڈنگ کروں گی۔ خیر اس کے بعد کی اگلی ایپیسوڈ وہ والی آپ لوگ اپنی ذمہ داری پہ پڑھنا، میں بتا رہی ہوں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ابھی کی ایپیسوڈ۔ لیٹس سٹارٹ جان عشقم قسط نمبر 92، تحریر عریشہ۔ تو یہاں چھت پر بیٹھا ہوا ہے اور میں ہر جگہ تجھے تلاش کر رہا ہوں، یہ کون سا طریقہ ہے شناور؟ ناراض دادا جان سے ہے نا، عنایات سے تو نہیں؟ اس کی ناقدری کیوں کر رہا ہے؟ وہ اسے ہر طرف ڈھونڈنے کے بعد چھت پر آیا تھا اور اسے یوں خاموش دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ زراور کے جانے کی وجہ سے بہت زیادہ دکھی ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ زراور کے جانے کا دکھ سب کو تھا، لیکن آج اس کی دلہن بھی تو اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ عنایش اسے کمرے میں چھوڑ کر واپس آ گئی تھی اور اب تک شناور کا کہیں کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ عنایا اس کی سب سے لاڈلی تھی، وہ اس کی ناقدری برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یقیناً اس کے انتظار میں بیٹھی ہوگی اور یہ یہاں چھت پر بھائی کا دکھ منا رہا تھا۔ اس کے جانے کا دکھ تو اسے خود بھی بہت تھا، لیکن اگر زراور اس بات کو اتنا سیریس نہیں لے رہا تھا، شاید وہ جانتا تھا کہ یہ سب خود بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ دادا جان وہ خود جلد اسے معاف کر کے واپس گھر بلا لیں گے۔ دادا جان کی اس سے محبت کسی سے چھپی ہوئی تو نہیں تھی۔ اور پھر مکرش کو وہ کہہ گیا تھا کہ جب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا دادا جان کے سامنے اس موضوع کو نہ چھیڑا جائے، اور جب وہ خود ان سے بات کریں گے کہ ان کا مطلب، جب تایا خود ان سے بات کریں گے کہ ان کا مطلب وہ نہیں تھا جو دادا جان سمجھے، تو آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن شناور ان سب باتوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ شاید اس نے سوچا نہیں تھا کہ زراور کو بھی گھر سے نکالا جا سکتا ہے۔ کمرے میں ہی جا رہا تھا میں، سوچا تھوڑی دیر ٹھنڈی ہوا کھاتا ہوں، اب کمرے میں ہی جاؤں گا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کا 1 بجا رہی تھی۔ زراور تقریباً 9 بجے کے قریب گھر سے نکلا تھا۔ اسے یہاں بیٹھے 4 گھنٹے ہونے کو آئے تھے، اسے اب جانا چاہیے تھا۔ عنایا یقیناً اس کا انتظار کر رہی ہوگی،
وہ معصوم کہاں اپنے اور اس کے رشتے کے تقاضے کو سمجھتی تھی۔ وہ تو اب تک اپنے اور اس کے تعلق کو بدلے کا رشتہ سمجھ رہی تھی۔ اس کی سوچ غلط نہیں تھی۔ جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد شناور کا آسانی سے شادی کے لیے مان جانا اس کے دماغ میں الٹی سیدھی سوچیں لا رہا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ عنایا کے ساتھ اس رشتے کو اس نے پورے دل سے جوڑا تھا۔ شروع میں ان دونوں کے رشتے میں کچھ بدمزگی پیدا ہو گئی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ عنایا کے چہرے کی رونق کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس سے لڑتی تھی، اس سے بدتمیزی کرتی تھی، اسے الٹے سیدھے جواب دیتی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ ایسی ہی رہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ بدلے۔ 4 سال پہلے جب اس کے ساتھ بات کرتی تھی تو بالکل فری ہو کر کرتی تھی۔ اسے کسی بات کا ڈر یا خوف نہیں ہوتا تھا، بالکل آج کی طرح۔ لیکن بیچ میں آئے یہ 4 سال ان دونوں میں عجیب طرح کا تکلف پیدا کر گئے تھے، جو شناور آہستہ آہستہ ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اور اب اسے اس بات کا بے حد سکون بھی تھا کہ اس کی عنایا بالکل ویسی ہی ہے جیسی 4 سال پہلے تھی۔ وہ مکرش کے قریب سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تھا، جب سیڑھیاں اترتے ہی باہر ہال میں دادا جان کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ انہیں اگنور کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ اسے دادا جان کی پکار کی آواز سنائی دی۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ اسے پکار رہے تھے، اس سے بات کرنا چاہتے تھے، اور وہ جیسے ان سے بات کر لے۔ اس کا دل چاہا کہ غصے سے چہرہ پھیر کر نکل جائے، لیکن یہ بدتمیزی ہو سکتی تھی، اور وہ دادا جان کے ساتھ کسی طرح کی بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے منہ بنا کر ان کے سامنے پیش ہو گیا۔ جی فرمائیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ ان کے سامنے کھڑا احسان کرنے والے انداز میں ان سے پوچھ رہا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا ان دونوں کے رشتے کی تلخی اب تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ کبھی شناور اپنے پرانے انداز میں واپس آ جاتا تھا، اور کبھی اپنے لاڈ اٹھانے والے دادا سے ناراضگی بھلا کر پرانا شناور بن جاتا تھا، لیکن آج تو ایسا ہرگز نہیں ہونے والا تھا۔ آج اس کے پاس ان سے ناراض ہونے کی بہت ساری وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ، 4 سال پہلے انہوں نے اس پر یقین نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور دوسری وجہ، آج وہ زراور کو گھر سے نکال چکے تھے۔ ہم دیکھ رہے ہیں شناور، تم بہت بد لحاظ اور بدتمیز ہوتے جا رہے ہو۔ اگر ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم تمہیں یہ ساری بدتمیزیاں کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس گھر میں رہنے کے کچھ اصول ہیں۔ تم جتنے پیارے ہو اتنے ہی ہمیں باقی سب لوگ بھی پیارے ہیں، اور آئندہ یہ بات یاد رکھنا کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، لاڈ پیار کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اب تم حد سے بڑھ رہے ہو، اور یہ چیز ہم برداشت نہیں کریں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولنے پر آئے تو پھر بولتے ہی چلے گئے، جیسے آج وہ بھول چکے ہوں کہ ان کا روٹھا ہوا پوتا 4 سال کے بعد نہ صرف گھر واپس آیا تھا بلکہ اب تک ان سے ناراض تھا۔ آپ کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے دادا جی، کیونکہ میں ویسے بھی یہاں سے جانے والا ہوں۔ مجھے اس گھر میں رہنا ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے اصولوں کے ساتھ رہیں۔ میں اور عنایا صبح ہوتے ہی یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جس طرح سے زراور کو نکالا ہے نا، اسی طرح سے ہمیں بھی نکال دیں۔ وہ بھی لحاظ رکھے بنا بولا تو دادا جان نے اسے سمجھنے والے انداز میں ہاں میں سر ہلایا۔ بس کرو شناور، اگر ہم تمہاری ضد کو مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں تمہارے گھر چھوڑ کر جانے سے ڈر لگتا ہے۔ اگر تم جانا چاہتے ہو تو 1000 بار جاؤ، تمہیں روکیں گے نہیں۔
بلکہ اس بار اگر تم جاؤ گے تو یہ دروازے تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے۔ کیا سمجھ کے رکھا ہے تم نے ہمیں؟ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی منمانی کرتے پھرو۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو اس گھر کے طور طریقوں کو اپناؤ، اور اگر نہیں رہنا تو چلے جاؤ یہاں سے۔ ہماری عنایا تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہو رہا ہے اٹلی جا کر رہنے کا تو ہماری طرف سے 1000 بار جاؤ اور ہم سے ہر رشتہ، ہر تعلق توڑ کر جاؤ۔ جس طرح سے ہم نے زراور کو 4 سال کے لیے خود سے لا تعلق کیا ہے، اسی طرح تم ہمیں ساری زندگی بھر کے لیے خود سے لا تعلق کر جاؤ۔ وہ اتنے غصے سے بولے تھے کہ شناور جو اتنے مزے سے انہیں باتیں سنا رہا تھا، اس کی زبان پر تالا لگ گیا۔ ہم تمہاری ہر ضد، ہر بات کو مانتے ہیں کیونکہ تم ہمارے سب سے لاڈلے پوتے ہو، ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تمہاری ہر ضد پوری کی ہے ہم نے، اسی لیے نہیں کہ تم ہمیں دھمکیاں دینے پر آ جاؤ۔ تمہیں جانے کا شوق ہے تو شوق سے جاؤ، اب ہم تمہیں نہیں روکیں گے، لیکن جانے سے پہلے عنایا کو طلاق دے کر جانا، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے بغیر عنایا بھی تمہارے ساتھ رہنا پسند نہیں کرے گی، اور یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے عنایا کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ وہ اسے حقیقت دکھا رہے تھے اور وہ جانتا تھا یہ سب کچھ حقیقت تھی۔ عنایا کو اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی وہ اسے پسند کرتی ہے۔ پیار، محبت جیسے لفظوں کی اس کے دماغ میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ 4 سال پہلے بھی وہ چاکلیٹ اور آئس کریم کھانے والی بچی تھی، اور آج 4 سال بعد بھی وہ چاکلیٹ اور آئس کریم ہی دیوانی ہے۔ اس سے زیادہ تو اسے چاکلیٹ اور آئس کریم پسند ہوں گے، اور دادا جان جسے آج اس کا برم رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ سنانے پر آئے تو پھر سناتے ہی چلے گئے۔ اس کی کسی بات کو سننا یا پھر اس کی کسی بات کو اہمیت دینا تو انہوں نے ضروری ہی نہیں سمجھا تھا۔ بس بہت ہو گیا، آپ ایک نمبر کے چیٹر ہیں۔ آپ اپنی باری پر بات بنا لیتے ہیں، اور جب ہم بچوں کی باری آتی ہے تو ہمیں اس طرح سے ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی لیے آپ جانے کی بات کر رہے ہیں نا؟ آپ جانتے ہیں میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، اسی لیے مجھے چیک کر رہے ہیں، مجھے آزما رہے ہیں۔ سب جانتا ہوں میں، یہ وہ کمینہ آپ کی ٹریننگ کر کے گیا ہے، اسی لیے آپ مجھے ایموشنل بلیک میل کر رہے ہیں، لیکن میں بھی بدلہ لوں گا، میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گا۔ جائیں۔ وہ کمینہ یہ گھر چھوڑ کر چلا گیا، لیکن پھر بھی آپ کے دماغ پر اسی کی حکومت چلتی ہے، اسی کی پڑھائی ہوئی پٹیاں چل رہی ہیں یہاں پر۔ ہم 4 سال کے بعد گھر واپس آئیں تب بھی ہماری کوئی قدر نہیں ہے۔ وہ کھوتا جاتے جاتے بھی اپنا کام کر گیا، جاتے جاتے بھی وہ آپ کے دماغ کو کنٹرول کر گیا۔ جانتا ہوں میں، یہ سب کچھ اسی نے کہا ہے آپ کو، جو کرنا ہے کریں، اور خبردار جو آپ نے مجھ سے میری بیوی کو الگ کرنے کی بات کی۔ 4 سال کے بعد ملی ہے مجھے میری بیوی اور وہ کھوتا۔ بس کرو لڑکے، کب سے تم ہمارے پوتے کے بارے میں بولے جا رہے ہو؟ اگر ہم برداشت کر رہے ہیں تو اسے ہماری کمزوری مت سمجھو۔ وہ بے حد غصے سے دہاڑے تھے۔ اب وہ اپنے پوتے کے بارے میں کچھ سننے کو بھی تیار نہیں تھے، لیکن اس گھر سے نکال کر بڑے سکون میں تھے۔ وہ پیر پٹکتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ دادا جان بھی گردن اکڑا کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے، جبکہ سیڑھیوں سے اترتا مکرش زراور کے ڈانٹ دیے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ اس نے آہستہ سے کمرہ کھولا۔ سوچا تھا وہ اس وقت بیڈ پر دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوگی اور شاید اس کا انتظار بھی کر رہی ہوگی، وہ اس سے شرما رہی ہوگی۔ ایک بات تو اسے پکا یقین تھا کہ وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی ہوگی۔ اس نے مسکراتے ہوئے پہلی نظر بیڈ کی طرف ڈالی تھی، جہاں پر اپنا دلہن کا حسین سراپا لیے وہ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن یہ اس کی سوچ تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ دلہن کے روپ میں تھی، لیکن بیٹھی ہوئی نہیں تھی، بلکہ بیڈ پر لیٹی ہوئی اور گہری نیند میں تھی۔ ہاتھ میں چاکلیٹ تھی جو اس نے ابھی تک کھولی نہیں تھی، شاید وہ اس کے انتظار میں جاگتی رہی ہوگی۔
لیکن چاکلیٹ کیوں نہیں کھائی، یہ سوال اس کے دماغ میں آیا تھا۔ کہیں وہ اس کے ساتھ شیئر تو نہیں کرنے والی تھی یہ چاکلیٹ، اس نے سوچا، لیکن پھر اپنی سوچ پر لعنت بھیجی۔ اس کے ساتھ اپنی چاکلیٹ شیئر کرے گی، وہ تو اس کے ساتھ اپنی چاکلیٹ کا ریپر بھی شیئر نہ کرے، یہ تو پھر ایک پوری چاکلیٹ تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ کیا، بچوں کی طرح اس نے اتنی سختی سے پکڑ رکھی تھی کہ اگر وہ مزید زور لگاتا تو یقیناً اس کی آنکھ کھل جاتی، اور وہ سوتے ہوئے اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ وہ چاہ کر بھی ایسا نہ کر پایا۔ اس نے آہستہ سے اس کے گلے میں موجود بھاری زیور نکالا تھا، جو شاید اس کی نیند کو بری طرح سے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ جھمکے اس نے بہت احتیاط سے الگ کیے تھے، پھر ساری پنس ایک ایک کر کے اتار کر اس نے اس کا دوپٹہ اس کے جسم سے الگ کر کے رکھا تھا۔ ایک ہی پوزیشن میں اتنی دیر بیٹھے رہنے کی وجہ سے تھکاوٹ تو ایک عام سی بات تھی۔ اس کے جسم سے بھاری دوپٹہ الگ کیا تو وہ پرسکون سی ہو کر سیدھی ہوئی، آنکھیں اب تک بند تھیں۔ یقیناً یہ سب کچھ وہ اتروا کر ریلیکس ہوئی تھی اور اپنا ہاتھ اپنے چہرے کے نیچے لے کر جانے ہی والی تھی کہ شناور نے پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کافی بھاری نوکیلی سی انگوٹھی تھی جو اس نے اتارنا بہتر سمجھا، ورنہ یقیناً وہ اپنا چہرہ اچھا خاصا زخمی کر لیتی۔ کافی بے احتیاطی سے کام لیتی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے ایک ایک کر کے ساری چوڑیاں نکالی تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ کی چوڑیاں اس نے رہنے دی تھی کیونکہ اس کا ہاتھ بند تھا اور ہاتھ میں چاکلیٹ تھی۔ وہ ساری چیزیں اٹھا کر اس نے سنبھال کر الماری میں رکھی اور پھر چینج کرنے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اسے بیڈ پر سکون سے سوئے ہوئے دیکھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ اپنے تمام جذبات کا قتل کرتے ہوئے اس نے آہستہ سے اس کے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر لائٹ آف کر دی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ نمبر 92۔ ایپیسوڈ نمبر 93 میں ابھی پھر سے ریکارڈنگ کرنا شروع کروں گی، تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کو اپلوڈ ہونے میں، لیکن میں وعدے کے مطابق 2 ایپیسوڈز ہی دوں گی آپ کو۔ سرپرائز ایپیسوڈ میں ساتھ میں اس لیے دے رہی ہوں ایک دن چھوڑ کے، تاکہ ہمارا ناول جلدی ختم ہو سکے اور جو فیس بک کے ریڈرز بےتاب ہو رہے ہیں ان کو ان کا ناول مل سکے، کیونکہ مجھے بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں، آپ بھی ناانصافی کر رہی ہیں، آپ ناانصافی کر رہی ہیں، 2000 سے اوپر چلی گئی ہے لسٹ، تو یہ ناانصافی ختم کرنی پڑے گی، ان کو ناول دینا پڑے گا۔ تو پھر میں جتنا جلدی ہو سکے یہ ناول یوٹیوب پہ فنش کرنا چاہتی ہوں، تاکہ ڈبل ایپیسوڈ دے کر فیس بک والوں کو بھی کر سکوں۔ وہاں پر زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، یہاں پہ میں آپ کو ڈبل ایپیسوڈ لاسٹ کے ڈیز پہ دے رہی ہوں، لیکن فیس بک پہ میں ایک ایپیسوڈ کو 2 ایپیسوڈ بنا کر، یعنی کہ 2 ایپیسوڈ کو ایک ایپیسوڈ میں کنورٹ کروں گی۔ ایسا اس لیے تاکہ وہاں پہ فیس بک پہ جلدی ناول ختم ہو سکے، اور پھر جنونیت ناول بھی فیس بک پر لے کر جانا ہے۔ اب جو بھی میں ناول لکھوں گی وہ پہلے یوٹیوب پر ہی آئے گا، بیکاز یوٹیوب کاپی رائٹس دیتا ہے کسی بھی ناول کے، تو اتنا فرق نہیں پڑتا اگر 15 سے 20 ایپیسوڈ کا فرق ہو جائے، تو اس سے مجھے بھی ارننگ بھی ہوتی ہے۔ ابھی تو خیر ارننگ میری شروع نہیں ہوئی، مطلب مجھے ملی نہیں ہے، شروع ہو چکی ہے لیکن ابھی تک مجھے ملی نہیں ہے، تو میں بھی ہو سکتا ہے میری اچھی انکم بھی بن جائے، انکم کا سورس بھی ہو جائے۔ تو آپ سب کی دعاؤں کا، آپ سب کے اتنے سپورٹ کا بہت 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 زیادہ شکریہ۔ میں ملتی ہوں تھوڑی دیر میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اور تم زیست کا حاصل ہو ناول کی 4تھی ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے۔ میرا دل ہے کہ آج 5 ایپیسوڈ اس کی بھی کر لوں، کیونکہ 27 ہے مکمل، تو اگلے دن سے 2 دینا شروع کر دوں گی۔ ہو سکتا ہے میں دوسری ایپیسوڈ ریکارڈ نہ کر سکوں، آج 4 پر ہی کروں، تو دیکھتی ہوں اس کا کیا کرنا ہے، لیکن فی الحال یہ والا ناول آپ ریڈ کر لیں۔ ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ پارٹ میں، اور پلیز نیکسٹ پارٹ سے انڈر جو ایجز کے بندے ہیں، مطلب جو کہ کم ایج والے ہیں، جو کہ ایکسٹرا شریف ہیں، جن کو پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے، کیا کیا لگتا ہے، الٹی سیدھی باتیں بھی سنانی ہے، ناول بھی پڑھنا ہے، اپنا چسکے بھی پورے کرنے ہیں اور سب کچھ کرنا ہے، وہ لوگ دور رہیں پلیز، کیونکہ ویسے بھی اضرافی نے مجھے کہا تھا کہ تم ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی پرواہ کرنے کی،
وہ ہوتے کون ہیں تمہیں کچھ کہنے والے؟ تو یس، تم لوگ ہوتے کون ہو مجھے کچھ کہنے والے؟ باہر میں جاؤ میری طرف سے، میں تو جیسا دل کرے گا ویسا لکھوں گی. اور ملتی ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو. تب تک کے لیے آپ لوگ ویٹ کرو، سونا مت.